السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ میں میٹرک میں تھا اور 6 ماہ بعد میرے امتحان تھے اور گھر والوں کو خدشہ تھا کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ میں خود بھی گھر والوں کے خدشات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش میں تھا، لہٰذا پڑھتا تو ہر وقت تھا، لیکن صرف عمران سیریز کے ناول۔ گھر میں بات چل رہی کہ مجھے ٹیوشن پڑھانی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ذرائع آمدن محدود تھے اور ابا جی اپنی آمدنی میں سے میری ٹیوشن کے لیے ماہانہ 1500 روپیہ نکالنے سے قاصر تھے۔ میں نے انہیں بڑا یقین دلایا کہ میں دل لگا کر پڑھ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ہمیشہ میری پڑھائی پر شک ہی رہا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں 6 گلیاں دور ایک خدا ترس ماسٹر شفیع صاحب رہتے ہیں، جو بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور طے پایا کہ اب سے میں ماسٹر شفیع کے پاس ٹیوشن پڑھنے جایا کروں گا۔ ان دنوں ٹیوشن تو ہوتی تھی، لیکن پیسے ایڈوانس نہیں لیے جاتے تھے، لہٰذا میں نے ماسٹر شفیع کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ان کے گھر کی بیٹھک میں لگ بھگ 20 طالب علم ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ ماسٹر شفیع اتنی محبت اور انہماک سے ہمیں پڑھاتے کہ ٹیوشن کا ٹائم ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور بعد میں بھی دل کرتا کہ ان کے پاس بیٹھے رہیں۔ ان کی بیٹھک کا اندرونی دروازہ ایک اور چھوٹے سے کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ کمرہ ماسٹر صاحب کا تھا، گو کہ ابھی تک اس کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن جس کمرے میں ہم بیٹھتے تھے وہاں سے اس کمرے میں پڑی جائے نماز، تسبیح اور کتابوں کا ڈھیر ضرور نظر آتا تھا۔ مجھے ماسٹر صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے 1 ماہ پورا ہوا تو ایک دن ماسٹر صاحب نے اچانک ایک ایسا جملہ کہا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اندر والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، باری باری جاؤ اور اپنی فیس کے پیسے پلنگ کے پاس پڑے ہوئے ڈبے میں ڈال آؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ماسٹر صاحب مفت پڑھاتے ہیں، لیکن وہ تو پیسے مانگ رہے تھے۔ میں نے پاس بیٹھے اپنے دوست طارق کو کوہنی ماری، ماسٹر صاحب کی فیس کتنی ہے؟ اس نے سرگوشی میں جواب دیا، 1500 روپے، اور میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ بیٹھک میں بیٹھا ایک ایک لڑکا باری باری اٹھ کر اندر کمرے میں جاتا اور فیس کے پیسے ڈبے میں ڈال کر واپس آ جاتا۔ تھوڑی دیر میں طارق کی باری آ گئی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ بے عزتی اور شرمندگی کے احساس سے میری ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ طارق واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور بظاہر اپنا آپ معتبر بناتے ہوئے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بائیں طرف دیکھا، جہاں ایک پرانا سا پلنگ پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز تھی جس پر گتے کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ ڈبے کے چاروں طرف کالے رنگ کا ٹیپ لپٹا ہوا تھا اور اوپر والی طرف چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ڈبہ تھا جیسے چندے کے ڈبے ہوتے ہیں۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اچانک دماغ میں ایک ترکیب آئی، اگر میں ایسے ہی واپس چلا جاؤں تو ماسٹر صاحب کو بھلا کیسے پتہ چلے گا کہ کس طالب علم نے فیس کے پیسے نہیں دیے اور کس نے دیے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں چند ساعتوں کے لیے وہیں رکا اور پھر بڑے اطمینان سے بیٹھک میں آ کر واپس بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد ہمیں چھٹی ہو گئی۔ اگلے دن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ماسٹر صاحب کو میری گیم کا پتہ نہ چل جائے، لیکن شاید میری چال کام کر گئی تھی۔ ماسٹر صاحب کو کچھ پتہ نہ چل سکا اور میں اطمینان سے ٹیوشن پڑھتا رہا۔ دوسرا مہینہ ختم ہوا تو میں نے پھر یہی طریقہ اختیار کیا اور صاف بچ نکلا۔ اب مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ کچھ نہیں ہونے والا، لہٰذا ہر دفعہ جیسے ہی فیس دینے کی باری آتی میں کمرے کے اندر جاتا اور گردن اکڑائے باہر آ جاتا۔ اب مجھے ماسٹر صاحب سے ٹیوشن پڑھنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ اب مجھ میں کافی اعتماد آ گیا تھا کہ بہرحال اب میں فیس ادا کر کے ٹیوشن پڑھ رہا ہوں۔ 6 ماہ تک میں نے ماسٹر صاحب کو یوں ہی بیوقوف بنائے رکھا اور مفت ٹیوشن کے مزے لوٹے۔ اس کے بعد سالانہ امتحان ہو گئے اور ٹیوشن بھی ختم ہو گئی۔ میٹرک کے نتائج کے اعلان سے پہلے 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا میں نے خوب ناول پڑھے اور دوستوں کے ساتھ ہاکی اور ٹیبل ٹینس کھیلا۔ ہم تو جب بھی گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہوتے تو اکثر راستے میں ہمیں ماسٹر صاحب مل جاتے، ہم سب انہیں سلام کرتے۔ میں دل ہی دل میں کہہ لگاتا کہ میں نے 6 ماہ تک ماسٹر صاحب کو پوری فیس ادا کر کے مفت ٹیوشن پڑھی ہے۔ ماسٹر شفیع انتقال کر گئے، میں ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا اور دل ہی دل میں ان سے اپنی حرکت کی معافی بھی مانگی تھی۔ آج ماسٹر شفیع مجھے اس لیے بھی یاد آ گئے کہ کافی سال بعد میری ملاقات طارق سے ہوئی۔ وہ ایک معروف الیکٹرانکس کمپنی میں مارکیٹنگ ہیڈ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ملتان کی یادیں اور بچپن کی شرارتیں یاد کیں۔ میں نے ہنستے ہوئے طارق کو اپنے ٹیوشن والی حرکت بھی بتائی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سکتے میں آ گیا، پھر بے اختیار اس کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں میری حرکت کا خمیازہ طارق تو نہیں بھگتتا رہا، لیکن طارق نے ایک ایسی بات کہی کہ میرا پورا وجود برف ہو گیا۔ کہنے لگا، ماسٹر شفیع سے ٹیوشن پڑھنے والا ہر طالب علم یہی کیا کرتا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آج کی یہ ریئل اسٹوری؟ پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔